الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، خواتین کے حقوق پر جو اسلام نے ان کو دیے، آج کی ہماری یہ دوسری نشست چل رہی ہے۔ اس سے پہلی والی نشست میں ہم نے اسلام سے قبل جو عورتوں کا ایک مقام تھا، جو عورتوں کی حالت تھی، مختصراً اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں اس کا خاکہ پیش کیا۔ آج کی ہم اس نشست میں اسلام نے جو ان کو اسلام سے قبل والی حالت دی، کیسے اس کو بدلا، یہ کافی وسیع موضوع ہے، لیکن ہم چند چیزیں جو ہے اس میں ہائی لائٹ کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو تھی، اسلام سے قبل خواتین کو، بچیوں کو خاص کر زندہ درگور کا دیا جاتا تھا، یعنی کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بھی ملتے ہیں واقعات کہ انہوں نے بھی اپنی بچیوں کو اسلام سے قبل اس غیرت کی بنا پر کہ ہاں یہ کسی اور کی جا کے بیوی بنے، تو اسلام نے اس چیز کو جو ہے رسم کو، بد کو بہت برے انداز میں پیش کیا، اور اسلام نے عورت کو سب سے بڑا حق جو ہے میرے خیال میں اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا۔ بہت بڑی بات، اسلام سے پہلے قتل کر دیتے تھے، اسلام نے جو ہے سب سے پہلا جو عورتوں کو حق دیا وہ جینے کا حق دیا، اور جس کے بارے میں فرمایا ہوا ہے اذا الموءودۃ سئلت، کہ زندہ کی ہوئی جن کو مارتے ہو اپنے ہاتھوں سے، قیامت والے دن جو ہے وہ تم ہی سے سوال کریں گے کس جرم میں قتل کی گئی۔ دوسری، اسلام سے قبل ایک عورت مظلوم تھی، کوئی اس کے کچھ حقوق نہ تھے، چاہے وہ جس رشتے سے بھی تھی، کچھ حقوق نہ تھے، صحت کا ان کو حق نہیں تھا، بیماریاں لگ جاتی تھی، علاج و معالجہ اس کا کوئی نہیں کرواتا تھا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جتنی مصیبتیں پریشانی آگئی کوئی کچھ ان کا مداوع نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے آ کے ان کو مردوں کے برابر حقوق دیے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بقرہ میں آیت نمبر ہے 228 میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت کا وہ مقام ہے، اللہ نے عورت کو مرد کے اوپر فوقیت دی، اور سب سے پہلے تذکرہ یہ عورت کے حق کا کیا۔ اللہ نے فرمایا اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ اللہ نے فرما دیا سب سے پہلے، اور اللہ نے جس کوٹ کیا جس حق کو، وہ عورتوں کا ہی حق ہے، کہ مرد سمجھتے ہمارے یہ حقوق عورتوں پر ہے، وہی بدلے میں عورتوں کے حقوق مردوں پر ہے۔ بہت بڑا، دوسرے الفاظ میں کہہ دیجئے مساوات اور برابری کا حق اللہ رب العزت نے عورتوں کو دیا۔ تیسری چیز اگر دیکھ لیجئے تو اسلام سے قبل کسی چیز کی عورت مالک نہیں بن سکتی تھی، نہ جائیداد کی، نہ درہم کی، نہ دنانیر کے، نہ پیسوں کی، نہ سونے کی، نہ چاندی کی، کسی قسم کی ملکیت وہ مالک بن نہیں سکتی تھی، کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھ سکتی نہیں تھی۔ اسلام نے، اسلام کے بعد اسلام نے جو ان کو سب سے بڑا حق دیا، اور جس رشتے سے بھی انسان کو دیکھ لیا جائے، اللہ رب العزت اس رشتے کے لحاظ سے قرآن مجید میں اس رشتے کے حقوق بیان کے، بہن کے رشتے سے دیکھ لیا جائے، اگر بیوی کے رشتے سے دیکھ لیا جائے، ماں کے رشتے سے دیکھ لیا جائے، بیٹی کے رشتے سے دیکھ لیا جائے، خالہ کے رشتے سے دیکھ لیا جائے، اور پھوپھی کے رشتے سے دیکھ لیا جائے، ان تمام رشتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ڈسکس کیا اور حقوق ان کو بتائے۔ اور سب سے بڑا جو ہے حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ عورتوں کو میراث میں حصہ دے دیا، جو آج تک آقا دو جہاں کی تشریف آوری سے پہلے ملا نہ تھا۔ اب اگر غور کیا جائے، یہ عورتوں کو تو اپنے حقوق کا پتہ نہیں، اگر میرے خیال میں ان کو اپنے حقوق جان لیں تو جو اعتراضات اسلام پہ کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں دیا، تو کبھی بھی اپنی جو ہے لب کشائی اس معاملے میں نہ کریں کہ اسلام نے ہمیں تش نگاہ رکھا، کچھ نہ دیا۔ مرد صرف 4 ہیں ذوی الفروز جن کو میراث دی جاتی ہے، اسلام نے 8 عورتیں ذوی الفروز ہیں جن کو عورت نے جو ہے وہ میراث میں حقدار بنایا۔
جن کو وراثت میں حصہ دیا، جن کو جائیدادوں میں سونے چاندی درہم و دنانیر کا مالک اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ اور اس کے بعد اسلام سے قبل مخصوص ایام ہوتے ہیں حیض کے یا نفاس کے، تو ان ایام میں وہ لوگ اپنی عورتوں کے کھانے پینے کے برتن علیحدہ کر دیتے، ان کی جگہ علیحدہ کر دیتے، گھر سے نکال دیتے تھے۔ عورتیں باہر بے یار و مدد کر پہاڑوں پہ، باہر کھلے میدانوں میں، برتن بھی علیحدہ، کھانے پینے کا سامان بھی علیحدہ، کسی چیز کا حق ہی نہیں ہے، ان کو علیحدہ کر دیا۔ ملنا گوارا نہیں کرتے تھے ان ایام میں ان کو۔ جب عورت پاک ہوتی تو پھر وہ گھر واپس لوٹ آتی تھی، یہاں تک کہ اتنا گھن کرتے تھے، ان کے برتن علیحدہ کر دیتے تھے، ان کے کپڑے ان کو علیحدہ کر دیتے تھے۔ لیکن اسلام نے یہ حق دیا کہ عورت ہے، جس روپ سے بھی ہے، جس حیثیت سے بھی ہے، جس رشتے سے بھی ہے، بڑا مقدس، بڑا پاک باز رشتہ، اور اسلام نے اگر وہی بیوی ہے جو اسلام سے قبل جس کو اپنے سے دور کر دیتے تھے، گھر سے نکال دیتے تھے، برتن علیحدہ کر دیتے تھے، اسلام نے آ کے یہ حق دیا تیری بیوی ہے، اس کے ہاتھ کا کھا بھی سکتے ہو، پی سکتے ہو، اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے استعمال کرو، اس کے ساتھ تم لیٹ بھی سکتے ہو، سوائے اس ازدواجی تعلق کے مخصوص کے، اس کے ساتھ ہر قسم کا تعلق جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ تو یہ معزز سامعین ناظرین، خاص کر میری خواتین سے جو ہے ان سے میں محو گفتگو ہوں کہ میں آپ کے حقوق کے بارے میں جو ہے الحمدللہ میں نے ایک اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ عورتوں کے جتنے بھی حقوق ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیکھ لو کہ کیا حق دیا، پوری سورت نساء عورتوں کے حق میں، سورت طلاق پوری عورتوں کے حقوق کے بارے میں، سورت بقرہ ہو گئی، سورت نور ہو گئی، قرآن کی کتنی صورتیں اللہ رب العزت نے جن کا میں خاص کا تذکرہ ہی عورتوں کا کیا۔ انشاءاللہ اب آنے والے مقام پہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، آئندہ کی نشست کے لیے اجازت، تب تک ہم آپ کی انشاءاللہ سوال کا اعتراض، کمنٹس کا انتظار کریں گے کہ آپ جو سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں کچھ نہیں دیا یا تشنگا رکھا، وہ ہے ہمیں کمنٹس کی صورت میں آپ پوچھ سکتی ہیں، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ سوال دے کے ہم سے پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔